اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا. آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا، ان کی اپنی زبان عربی میں تھی. نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا. آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے، آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا